المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مومنین کرام، دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور دعا میں ہمیں ایک خاص ربط نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں، وہ عظیم ذات ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، کہ جن کی زندگی بت پرستی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے، جنہوں نے بت پرستوں کا مقابلہ کیا ہے، جو بت پرستی کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اور آپ کی زندگی میں، آپ کی سوانح حیات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب ہاجرہ، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف ایک نقطے کی طرف جو دعا سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، اسی کی طرف آپ کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرنا چاہوں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا اور بات یہیں پر ختم کر دیں گے۔ پھر کہ جب جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم کے حکم سے فلسطین سے لے کر مکہ کی سرزمین پر اترے، بے آب و گیاہ بیابان لغدق صحرا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو لے کر پہنچے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے جب جانے لگے تو جناب ہاجرہ اس بیابان کو دیکھ کر، ظاہر سی بات ہے ایک فطری عمل ہے انسان کا، دیکھ کر گھبرانے لگیں۔ اور جب ابراہیم، اور اس موقع پر جناب ابراہیم کا دامن تھام کر کہنے لگی کہ آپ ہمیں ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں کوئی موجود نہیں ہے، یہ اتنا بڑا لغدق صحرا، یہ بے آب و گیاہ، ہم یہاں کس طرح سے رہیں گے؟ آپ ہمیں یہاں کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو سنیں گے جناب ابراہیم کا جواب۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ میں پروردگار عالم کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر بلکہ یہ حکم خدا ہے۔ اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس انداز سے دست دعا اٹھا کر، ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو محفوظ رکھنا۔ جناب ہاجرہ نے جب نبی مکرم سے، جب نبی مرسل سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ جملہ سنا کہ یہ حکم پروردگار ہے، تو مطمئن ہو کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ پس جب یہ پروردگار عالم کا حکم ہے تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پروردگار کا حکم ہے تو اس بے آب و گیاہ زمین میں ہماری حفاظت بھی وہی ذات پروردگار کرے گی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے اس چشم و چراغ یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کو اور شریک حیات جناب ہاجرہ سے دور ہونے لگے اور مرکب پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہو کر جانے لگے، تو بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں محفوظ کیا ہے، وہی پروردگار عالم نازل ہوئی ہے تاکہ یہ الفاظ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ، اس کی 38ویں آیت کے اندر ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے۔ پروردگار، اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ نماز قائم کریں۔ آپ نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو نماز سے کتنا پیار ہے، اقامہ نماز کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ توجہ تو فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर चले गए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जनाब हाजरा मौजूद हैं। जब जनाब इस्माईल को प्यास की शिद्दत बढ़ी है और अपनी एड़ियां रगड़ना शुरू की तो माँ से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। दौड़ती थी कभी सफ़ा की तरफ कभी मरवा की तरफ, इस तरह से दौड़ती रहीं। और उसके बाद जब जनाब इस्माईल की एड़ियों के रगड़ने के असर से पानी पैदा हुआ तो बच्चे को पानी से सैराब किया। और उसी असना में कुछ ही वक्त के बाद जब वहाँ से एक कबीले जुरहम के कुछ लोग गुजर रहे थे, जब उन्होंने इस बेआबो गेहा सहरा के अंदर एक खातून को देखा छोटे बच्चे के साथ, तो इनकी तरफ मुतवज्जे हुए। जब जनाब हाजरा ने सारा माजरा बताया, पूरा वाक़या बयान किया, तो अब कबीले जुरहम के लोग वहीं ठहर गए और उन्होंने अपना जाने का इरादा तर्क कर दिया। इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल हुई कि इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। और ये शहर आहिस्ता आहिस्ता जो लक़-ओ-दक़ सहरा था, वहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हो गए, वहाँ पर लोग आके आबाद होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये शहर एक शहर की सूरत इख्तियार करता चला गया। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।